ویلکم بیک خواتین و حضرات. صبح وطن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی، اور جس سیگمنٹ کا انتظار تھا وہ سیگمنٹ آن پہنچا ہے. ہمارے ساتھ الشیخ ابن یوسف المعبر موجود ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایک مرتبہ پھر ہماری درخواست پر تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ابھی شیخ سے ہم جو آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، وہ ہم شیخ کے سامنے رکھیں گے اور تعبیر جو ہے ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں بتائیں. شیخ، ایک خاتون ہیں، 19 سال ان کی عمر ہے، غیر شادی شدہ ہیں. کہتی ہے میں نے خواب دیکھا میں اپنے گھر ایک کمرے میں امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. ایک پلیٹ میں تربوز کاٹ کر رکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک پیس اٹھا کر کھا لیتی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا مزیدار اور میٹھا ہے. پھر تربوز ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک تھیلا نظر آتا ہے. میں ہاتھ ڈال کر دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا ہے. اس میں ایک شاپر ہے اور شاپر سے باہر کوئی پھل ہے جو مجھے نظر نہیں آتا، اور شاپر میں دھنیا اور کچھ سبز پتوں والی سبزیاں ہیں. براہ کرم مجھے تعبیر بتا دیں. یہ جو فیملی ہے ان کی آپس میں یونٹی ہے، اتحاد ہے. ماشاءاللہ. کسی بھی چیز میں ان کے آپس میں گھر میں اختلافات نہیں رہتے. زبردست. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کمرے میں یہ سارے اکٹھے نظر آ رہے ہیں. بہتر. رزق کا انسان کے پاس یا کسی ایک فیملی کے ساتھ کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ اللہ کی تقسیم ہے. بے شک بے شک. لیکن ایک نارمل فیملی ہوتے ہوئے مالی معاملات اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کا آپس میں اتفاق موجود ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. زبردست زبردست. یہ جو بچی ہے یہ گھر والوں کی چہیتی ہے. اوکے. سب سے پہلے پھل اس نے کھایا ہے اور پھر اس کے بعد باقیوں نے کھایا، چونکہ بعد میں دیکھا گیا کہ وہ ختم ہو گیا. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ مالی جو معاملات ہیں وہ ایک عام سے ہیں، کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. جی بہتر. پھر اللہ رب العزت ان کو اور رزق دے گا اور مالی معاملات اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن اس کی شادی تھوڑی سی ڈلے ہے. اچھا. تھوڑی سی ڈلے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ فوری طور پر نظر نہیں آ رہی، تھوڑی سی ڈلے ہے. صحیح. یہ اس کی خواب کی تعبیر میں آ رہا ہے. جی بہتر جی بہتر. اسی طرح ایک صاحب ہیں، 24 سال ان کی عمر ہے، غیر شادی شدہ ہیں. کہتے ہیں حقیقی زندگی میں نفسیاتی مسائل میں گھرا ہوا ہوں. میں کاروبار کی کوشش کر رہا ہوں. یونیورسٹی میں چھٹیوں کی وجہ سے میرے سر نے کلاس میں بیٹھنے سے منع کر دیا. چھٹیاں کرتے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا پھر تم مت بیٹھو. کہتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی سر کلاس لے رہے ہیں. سر کا چہرہ بدلا ہوا ہے اور انہوں نے چشمہ پہنا ہے. کلاس میں بہت ہنسی اور طنز و مزاح ہو رہا ہے. میری طرف طنز و مزاح کا رخ ہوتا ہے مگر میں سنبھال لیتا ہوں. اتنے میں مزاح میں ہی وہ سر کسی لڑکے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر کچھ لڑکے انہیں پکڑ کر فرش پر سیدھا لٹا دیتے ہیں اور سر سمیت سب اس ماحول کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو نوجوان ہے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ میں کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں. جی بالکل، وہ یہ اقرار کر رہے ہیں. جی یہ بذات خود نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہے. اوکے. بلکہ اس کو نفسیاتی مسائل میں دھکیلا گیا ہے. اوکے. اور اس کا جو ٹیچر ہے وہ بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور وہ اس سے زیادہ ہے. صحیح. اس لیے کہ اس کے مزاج میں سٹیبلٹی نہیں ہے. استاد کے جی. کبھی وہ غصے کا رول ادا کر رہا ہے، کبھی وہ طنز و مزاح کا کر رہا ہے، کبھی وہ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کبھی وہ الٹا لیٹا ہوا ہے. صحیح. یہی ٹوٹل سچویشن ہے، موومنٹ یہی چل رہی ہے نا. یہی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایک انسان پتھر دل نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نا پتھر دل نہیں ہوتا. انسان اپنی تخلیق میں پتھر دل نہیں ہوتا، لوگ اس کو پتھر دل بنا دیتے ہیں. لوگ یہ حالات اس کو بنا دیتے ہیں. یہ حالات بنا دیتے ہیں. صحیح. یہ جو لڑکا ہے یہ بذات اپنی ذات کے اندر یہ نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہے، بلکہ اس کو دھکیلا گیا. اسے چاہیے کھڑا ہو اندر سے اور یہ کر سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور اس کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے اندر سے کھڑا ہو. جی بہتر. کیونکہ اس کو
اچھے اور برے کی پہچان نظر آ رہی ہے کہ خواب کے اندر اس کو پہچان ہے. جس کو ہر اچھے اور ہر برے کی پہچان ہو تو اس کے لیے یہ آسان ہے سروائیو کرنا. اسے کہیں یہ ہمت کرے. تو شیخ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں کاروبار کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا, تو وہ یہ اصل میں کسی بزنس ایڈوائزر کے ساتھ تو اس کو صحبت کا ٹائم ہی نہیں ملا, اس کے ساتھ وقت گزارنے کا, گائیڈ لائن لینے کا. صحیح. جو ایک انسان اسٹوڈنٹ لائف سے فوری طور پر کہے میں بزنس کروں, اس کے لیے مشکل ہے. صحیح. یا تو اپنے والد کے کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بننا چاہیے, ساتھ ساتھ وہ گائیڈ کرتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے, کیونکہ والد سے بہترین وفادار کوئی نہیں ہے. بے شک, صحیح بات. تو لیکن اگر کسی نے کہا کہ میں والدین کے بزنس سے ہٹ کر خود اپنا بزنس سروائیو یا کروں, اگر والدین کا نہیں ہے, اگر والدین کا نہیں ہے تو میں خود کو, تو وہاں پر اس کو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے چٹی پھر ہٹی پھر کھٹی. جی ہاں. اگر کوئی بغیر بزنس ایڈوائزر کے, ایک کامیاب بزنس مین کے بغیر اگر کوئی انسان بزنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ لاس کرتا ہے. تو بزنس کے جو اصول ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے, چونکہ میں نے لائف میں کیا ہی بزنس ہے, اچھا, اور کئی بزنس کیے ہیں اور ایک وقت میں کئی بزنس الحمدللہ چل رہے ہوتے تھے. نہیں پھر تو یہ بھی سوال بنتا ہے, لیکن ابھی وقت کم ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں کیسے ماشاءاللہ چلا لیتے ہیں. نہیں, لیکن یہ کسی اگلی نشست میں کریں گے. چلاتا رہا ہوں. صحیح. پھر جب مخلوق خدا کے لیے ٹائم دینا پڑا تو بزنس, جو میرے بزنس تھے ان سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا. صحیح. تو بزنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بزنس مین سے مشاورت کی جائے, اس سے ایڈوائس لی جائے, اس کے مشورے سے چلا جائے, تب جا کے. اگر ایک انسان بغیر سیکھے یا بزنس مین کی رفاقت کے بغیر کچھ کرنے کی کوشش کرے تو وہاں پر نقصان اس کا مقدر بنتا ہے. اور آسان راستہ اس سے نکلنے کا یہ ہے کہ نقصان ہو گیا جناب میرے اوپر تو کسی نے جادو کیا ہوا ہے. وہ اپنی ناتجربہ کاری کو اس جادو پہ ڈال دیتے. کسی نہ کسی پر تو مدعا ڈالنا ہوتا ہے نا. اب بجائے اس کے کہ اس کے بہن بھائی کزن رشتہ دار یہ کہیں کہ تم نے اتنا پیسہ اجاڑ دیا, تو آسان راستہ کیا ہوتا ہے, میرے اوپر تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, بندش کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ زمانے کی چالیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بچے کے لیے آپ کی نصیحت یہ ہے کہ یہ پہلے تجربہ کر لیں, کہیں سیکھ لیں, کہیں جاب کی صورت میں یا کس طرح سیکھ کے پھر کریں. جی بہتر. ایک آڈیو میسیج ہے ہمارے پاس, وہ خواب ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر سے میں نے ایک خواب کی تعبیر لینی تھی. 34 میری ایج ہے, میں ان میرڈ ہوں اور میں نے نا اپنی ایکسپورٹ سٹارٹ کی ہے. خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پانی کا تالاب ہے, ہم کچھ دوست نا مچھلیاں پکڑے ہوتے ہیں, تو ایک ہی مچھلی آتی ہے, وہ میرے ہی ہاتھ میں آتی ہے, میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے باہر نکالتا ہوں, اور مچھلی وہ کافی لمبی ہوتی ہے, چوڑی بھی ہوتی ہے, آئی تھنک 4 فٹ تقریباً, 4-4.5 فٹ کی ہوتی ہے تقریباً. تو وہ اس کو خود پکڑ کے میں اپنے ہاتھ سے باہر نکالتا ہوں اس تالاب سے. تو ایک دوست جو ہے نا وہ اس کی کٹنگ کرتا ہے اس کا گوشت بنانے کے لیے. بس یہ خواب ہے اتنا. یہ سب جنہوں نے خواب دیکھی ہے نا, انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ پلان کیا ہوا ہے. صحیح. کچھ ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنی زندگی کے سروائیو کرنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. ان کو وہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ رزق اور ترقی اور پروموشن زبردست اور خوشی اور خوشحالی اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. تو یہ اگر اس نے بول دیا کہ اسے سب کچھ یہ ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, تو آپ کو پارٹی پڑے گی. جی قبول ہے آپ کو؟ جی آپ فون کر کے ان سے پتہ کروا لینا. جی انشاءاللہ. ان کے ٹارگٹ بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے حاصل ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی آسانیاں جو ہے نا وہ پیدا کی ہیں. ماشاءاللہ. مچھلی ایک خالص اور حلال رزق ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور پانی سے مچھلی پکڑنا ترقی کے وہ جو ترقی کی منازل ہیں ان کو طے کرنا ہے. صحیح. اور پھر بنا کون رہا ہے؟ کوئی دوسرا بنا رہا ہے نا. جی ہاں. مچھلی کو کاٹ کوئی دوسرا رہا ہے, پکڑی انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے ان کے انڈر کچھ لوگ کام بھی کریں. صحیح. تو یہ چیز ہے اس خواب کی تعبیر میں. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی خوشاہند ہے یہ خواب. یہ بہت اچھی خواب ہے الحمدللہ. جی زبردست. ایک غیر شادی شدہ لڑکا ہے, 19 سال اس کی عمر ہے.
کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں واش روم میں ہوں اور نماز کی امامت کروا رہا ہوں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ واش روم میں ہے اور نماز کی امامت کروا رہے ہیں. جی یہ جو بچہ ہے یہ بزنس کی لائف میں جائے گا, بزنس کی لائف میں, کاروبار کی لائف میں, ٹھیک ہے, یا رزق حاصل کرنے کی بہترین اپرچونٹی کی فیلڈ کے اندر ہوگا یہ بچہ فیوچر میں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کو یہ مقام عطا کریں گے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ بچہ جو ہے نا لیڈ کرے گا آگے معاملات کو. اچھا جی. اور اللہ اس کو عزت بھی دے گا. امامت جو ہے وہ عزت ہوتی ہے, وہ ایک مرتبے اور مقام کا منصب ہوتا ہے. اور جو واش روم ہوتا ہے وہ رزق کمانے کی جگہ ہوتا ہے. یعنی دونوں چیزیں, ایک تو اس کا پیسہ کمانے کے لحاظ سے وہ بھی یہ اس فیلڈ میں رہے گا, اور ساتھ ساتھ اللہ اس کو عزت دے گا کہ یہ دینی اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی مستحکم رہیں گے, اور بہت ساری چیزوں کو یہ فیوچر میں لیڈ کرے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ. امام جو ہوتا ہے جی اصل میں وہ لیڈر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. سب سے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ لیڈر کھڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ امامت کرا رہا ہے, لیڈ کرے گا. میری بات سمجھ لگے؟ جی بالکل. آہستہ آہستہ آپ خود بھی یہ سن کر, جس طرح پچھلے جو اینکرز تھے ماشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ اس علم کو جاننے لگے, تو یہ سن کر سنا کے یہ سارا اللہ آپ کو علم و حکمت سے نوازے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یقیناً کچھ موتی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ. اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں. خاتون ہیں, شادی شدہ ہیں, لیکن بچے نہیں ہیں, عمر ان کی 25 سال ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں, میری والدہ اور میرے والد 3 جتنے جو ہیں عمرہ پر گئے ہیں, اور 3 منزلہ گھر ملا ہے. ہم دوسری منزل پر ہیں اور 3-4 کمرے ہیں. ہال میں اپنی اپنی چارپائی ہے, وہ جو کمرہ انہیں ملا ہے اپنی اپنی چارپائی ہے. وہ جو چارپائی ہے سب کی اپنی اپنی ہے, اس پر امی ابو لیٹے ہیں, اور میں گھر کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی ہوں. امی مجھے اپنے پاس لے آتی ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. کیا اس کی تعبیر؟ ان کے جو دینی اور دنیاوی معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی, لیکن ان کے یہ جو بچی ہے اس کے والدین کسی ٹینشن اور بیماری میں ہیں. خواب کی تعبیر میں یہ شو ہو رہا ہے. صحیح. اور اس بچی کو اپنے گھر سے, چونکہ یہ شادی شدہ ہے, اپنے سسرال کے گھر سے والدہ کی خدمت کرنے کے لیے والدہ کے گھر میں جانا پڑے گا. اوکے. کیونکہ والدین کی طبیعت تھوڑی سی خرابی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. اللہ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے. آمین آمین آمین. جی بہتر. ایک اور آڈیو میسیج ہے, خواب ہے, وہ ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آمنہ ہے اور میں اپنی کزن کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. انہوں نے خواب میں اکثر وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی سانپ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ چپٹے ہوتے ہیں, کبھی ریڈ کلر کا ہوتا ہے, کبھی گرین کا اور کبھی بلیک کا. اور ان کی جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے ان کی ایج 32 ہے اور وہ شادی شدہ ہیں. ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. انہوں نے اپنی دیورانی سے ایک لیا ہوا ہے, لڑکا لیا ہے. ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. یہ جو لڑکی ہے نا, اس کی جو کزن ہے, جی, وہ اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل میں اٹکی ہوئی ہے. اوکے. اس کو کئی طرح کی پرابلم ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. جو سانپ ہیں اس کی باڈی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. جی جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اور میڈیکل پرابلم, وہ جو پرابلمز ہیں وہ اس کے باڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں. جیسے اس کا سر درد ہونا, کندھے درد ہونا, بال گرنا, کمر میں درد ہونا. صحیح. یہ روحانی مسائل کی یہ علامت ہے. جب اس سے پوچھیں گے تو یہ تصدیق کرے گی اس چیز کی. صحیح. تو ان پرابلمز کی وجہ سے ہی اور کچھ بیماریوں کی وجہ سے یہ صاحب اولاد نہیں ہو سکی, کیونکہ یہ ان پرابلمز سے نکلنے میں کامیابی نہیں ہو سکی, نہ اس نے اس کا کوئی اپا کیا ہے. تو خواب کی تعبیر میں یہ شو ہو رہا ہے. تو پھر دیکھا نا کہ اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے کسی اور کا بچہ اڈاپٹ کر کے تو اس کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو یہ سب کچھ اس خواب کے اندر شو ہو رہا ہے. جی بہتر. ایسی بچی جو خود خواب دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں خواب دیکھے, جیسے کزن نے اس کے بارے میں دیکھا, کزن نے کزن کے بارے میں دیکھا نا, تو ان کو اپنی پرابلمز کا کوئی روحانی علاج کروانا چاہیے.
تاکہ وہ اپنی پرابلم سے نکل سکیں اور وہ آگے نہ بڑھے. کیونکہ یہ جو میڈیکل پرابلمز ہوتی ہیں یا روحانی پرابلم دونوں، ان دونوں کو اگر بر وقت نہ پکڑا جائے تو اس کے زونز ہوتے ہیں. صحیح. ایک زون میں پھر اگلے زون جو اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس میں وہ پرابلم داخل ہو جاتی ہے، سیویئر ہوتی جاتی ہے جی، اور زیادہ خطرناک ہوتی جاتی ہے. صحیح. تو اس کا بر وقت علاج کرنا ضروری ہے تاکہ یہ اگلا وہ جو خطرناک اگلا زون ہے یہ اس میں جانے سے بچ جائیں. جی بہتر، جی بہتر. یہ جو بیماری روحانی ہو یا جسمانی، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہ ان آزمائشوں میں رہنے سے انسان کا جو ایمان ہے، اس کا جو دین ہے اور دین پر جو عمل ہے وہ بھی کافی کمزور ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوة. جس طرح کہ یہ جو فقیری ہوتی ہے، غربت، افلاس اور فقیری، یہ بھی دین سے انسان کو دور کر دیتی ہے. اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر. فقر. اللہ میں فقیری سے پناہ چاہتا ہوں. آج ہی ہم پروگرام میں اپنے اسی وظیفے کا تذکرہ بھی کر رہے تھے. جی جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو فقر ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ الٹیمیٹ جی، نقصان یہ دین سے دور کرتے ہیں انسان کو. جب ایک انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکے گا بہت زیادہ عبادات کرنے میں؟ بلکہ وہ تو مایوسی کی طرف چلا جائے گا. کوئی سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑا ہی ہیں. صحیح بات، صحیح بات. کہ وہ سارا کچھ، وہ جسم اور سکن سارا کچھ وہ خراب ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، وہ کچھ چیز نیچے گرتا، کیڑا اٹھا کر یہاں رکھتے کہ تیرا رزق یہیں لکھا ہوا ہے. اور ابلیس نے چیلنج کیا تھا نا، اللہ نے فرمایا میرے یہ کتنا شکر گزار بندہ ہے. تو اس نے کہا اتنا کچھ تو دیا ہوا ہے، یہ لے کر دیکھو نا، واپس لے کر دیکھو، پھر میں دیکھوں کہ کیسے یہ شکر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ چھن جاتا ہے تو انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے شکر پر قائم رہنا، سوائے اس کے کہ جب تک اللہ کا خاص فضل نہ ہو اس پر، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تھے. لیکن اوورآل یہ ہے کہ انسان غربت میں، افلاس میں، بیماری میں دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ناامیدیوں اور مایوسیوں میں انسان کو لے کر جاتا ہے. تو اللہ ان چیزوں سے بچائے. اور ہمیں چاہیے کہ ہر وہ چیز مانگیں جو اللہ کے رسول نے مانگی اپنے لیے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگیں جس کی آپ نے پناہ مانگی، فقیری سے پناہ مانگی، بیماری سے پناہ مانگی، وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ان چیزوں پر جو ہے نا جزاک اللہ. شیخ ایک اور آڈیو میسیج ہے، وہ ان کا خواب سنتے ہیں. جی پلیز اس کو پلے کیجئے. السلام علیکم بھائی، میری بیٹی کا نام نا سویرا ہے. اس نے نا خواب میں دیکھا، ایج اس کی ہے 14 سال. اس نے خواب میں دیکھا کہ نا جیسے کسی کی منگنی ہو رہی ہے، اس کی جو دادو ہے نا وہ مٹھائی اس کو کھلا رہے ہیں. بھائی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس خواب کے اندر جس کی منگنی ہو رہی ہے اس کو مینشن نہیں کیا گیا کہ کس کی منگنی ہو رہی ہے. صحیح. لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی بڑا بھائی ہو، اس کی کوئی بڑی بہن ہو، وغیرہ وغیرہ. گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا جی، ہوگا، اور یا فیملی کا کوئی فنکشن ہوگا، فیملی کی کوئی منگنی ہوگی، اور خوشی کا ایک موقع آئے گا. کیونکہ وہ عام روٹین کا خوشی کا موقع نہیں ہے، تھوڑا سا ہٹ کر ہے. جی بالکل. جیسے کسی کا رشتہ ہو نہیں رہا اور پھر ہویا، کو سیلیبریشن کر رہے. جی، نمبر 1. نمبر 2، کچھ رشتہ ہو نہیں رہا اور وہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ خواب بطور حوصلہ ہوگی کہ وہ رشتہ جو نہیں ہو رہا وہ ہو جائے گا، اور خوشی کا موقع آئے گا، اور پھر مٹھائی تقسیم کی جائے گی. اور اس بچی کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اس لیے کہ ایسے معاملات میں، ایسی ایج میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی فیملی میں کوئی اور فنکشن کبھی کوئی ہوا نہیں ہے، تو بچی کو بہت شوق ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی فنکشن ہو. تو اسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچی کو مٹھائی پیش کی جا رہی ہے. زبردست زبردست. شیخ ایک صاحب ہیں، شادی شدہ ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں. کہتے ہیں میں نے چند ماہ قبل یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی والدہ ان کے کمرے میں موجود ہیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ ان کی سیدھی جانب بیٹھا ہے، اپنی والدہ صاحبہ کی دائیں جانب بیٹھا ہے، اور ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہے، جبکہ ماشاءاللہ ان کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ. جی، یہ جو والدہ ہے نا، جی، یہ بات یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر کے علم میں جو موت ہوتی ہے وہ کبھی موت نہیں ہوتی.
اوکے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے فلاں فوت ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا یا فلاں کا یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور شفا یاب ہوں گے انشاءاللہ. روٹین میٹر میں. سبحان اللہ. میں روٹین میٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں سچویشن ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر ایک اگلا جو سگنل آ رہا ہے جی کہ یہ انگوٹھی اتار رہے ہیں. جی. ماں کی انگوٹھی 2 ٹائم پر اتاری جا سکتی ہے، یا ان کا کوئی آپریٹ ہو، ٹھیک ہے. انہوں نے آپریٹ کے لیے جانا ہو، اور یا انتقال کے وقت، اوکے. یا انتقال کے بعد. یہ انگوٹھی اتارنے والا جو سگنل ہے یہ بالکل اچھا نہیں ہے. خواب کی تعبیر میں بالکل اچھا سگنل نہیں ہے. یہ بہت خطرناک سگنل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب کو اپنی والدہ کی دل بھر کے خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ ان کو صحت سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی دے والدہ کو. آمین. لیکن اس میں کوئی جو اشارہ ہے وہ اچھا نہیں آ رہا. تو یہ والدہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، اور بعد میں یہ حسرتیں رہ جاتی ہیں. تو اللہ نے اگر یہ دکھایا ہے تو کوئی مقصد ہے کہ ابھی ان کی خدمت کر لیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں، تاکہ بعد میں حسرت نہ رہے کہ میں اپنی والدہ کی یہ بھی خدمت کرتا، یہ بھی کرتا. وہ جتنی بھی انسان خدمت کر لے والدہ کی، والدیاں والدہ ان کے جانے کے بعد وہ چیزیں باقی رہتی ہیں. کاش میں اور یہ کر لیتا، کاش میں ان کی یہ بھی خدمت کر لیتا. بعد میں ماؤں کے جانے کے بعد محلے اجڑ جاتے ہیں، مسکراہٹیں مصنوعی رہ جاتی ہیں، زندگی میں خوشیاں اٹھ جاتی ہیں، بہاریں اٹھ جاتی ہیں. میری والدہ، میں نے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی میں. 2 سال پہلے فوت ہوئی ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میری والدہ کو کچھ چیزیں پسند، ان کو پتا تھا کہ مجھے یہ پسند ہیں، جیسے یہ پوٹے والی سیویاں بنانا. ایک تو وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی تھی اور یہ پوٹے والی سیویاں بناتی تھی، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس پر پڑھتی رہتی تھی. اور ان کو پتا تھا میرے یہ بیٹے کو پسند ہے. میری والدہ نے ساری زندگی میرے گھر سے وہ ختم نہیں ہونے دی. کیا بات. کون بنا کے دے گا یہ سیویاں؟ والدین کا پیار بہت نرالا جو والدین کا پیار ہوتا ہے اس کی کوئی دنیا میں کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. کیوں اللہ نے یہ احساس دیا؟ اللہ نے ایک شرف دیا، اور وہ اتنا بڑا شرف ہے. اگر والدین اولاد سے راضی ہیں تو اللہ راضی رہ سکتا ہے، اور اگر والدین کسی اولاد سے ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو رہے گا. اللہ. اتنا بڑا شرف کس کو دیا گیا؟ والدین کو. تو اس لیے یہ موقع ہے، یہ بار بار نہیں آتا، اور نوٹس دیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے کہ والدہ کی خدمت کر لیں، ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. جی آل رائٹ. خواتین و حضرات، شیخ صاحب نے کس خوبصورت انداز سے جو ہے اس خواب کی تعبیر بھی بیان کی ہے، اور اس ضمن میں بھی تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی بھی آپ کو کسی چیز کی یا کسی کام کی فرمائش کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو جتنی بساط بھر کوشش کے مطابق ان کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ کریم آپ کو بہت کچھ عطا کر دیں، لیکن والدین موجود نہ ہوں تو جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کیجیے. شیخ اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، 23 سال ان کی عمر ہے. یہ بھائی پوچھتے ہیں، میں نے خواب دیکھا میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہمارے گھر کی واش روم کے سامنے میرا ایک کزن کھڑا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ تم کو پکڑنے کے لیے پولیس آ رہی ہے، جلدی کرو، بھاگو یہاں سے. اور اوپر سے میرا دوسرا کزن آتا ہے، اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ دودھ میری اس کزن کو پلا دو، تو پہلے وہ خود پیتا ہے، پھر اس کو دیتا ہے، اور پھر وہ کزن 1-2 گھونٹ پیتا ہے اور اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی ہے. اس کی کیا تعبیر ہے؟
یہ کام کاج کرنا چاہتا ہے، اس کے سر پر کھڑا ہے کام کاج کرنے کے سلسلے میں، لیکن آگے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کچھ آزمائشوں میں جا سکتا ہے اور یہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے اور علم سکھا بھی سکتا ہے، یہ شاید ٹیچر بن سکتا ہے. اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں اس کی لائف میں وہ چل رہی ہیں. یعنی کچھ سروائیو کرنا چاہتا ہے لیکن آزمائشوں کی لپیٹ میں بھی وہ موجود ہے. تو اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں اس خواب کی تعبیر میں. کسی ایک چیز کا جو ہے نا ایگزیکٹ زوم نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ جس نے یہ خواب دیکھی ہے وہ تھوڑا سا انتشار کا شکار ہے، جس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں اپسیٹ ہوئی ہیں. تو جب کسی کی ذہن میں چیزیں اپسیٹ ہوتی ہیں تو اس کی وہ خواب کی کنڈیشن سے شو ہو رہا ہوتا ہے. تو جس صاحب خواب نے، جس نے یہ خواب دیکھی ہے وہ اپسیٹ ہے کیونکہ اس نے خواب اس طرح کی دیکھی ہے، یا جس کے بارے میں دیکھی ہے ان کے معاملات اپسیٹ ہیں کئی طرح کے. جی تو یہ آ رہا ہے اس خواب کی تعبیر میں. جی بہتر. ایک خاتون ہے، شادی شدہ ہیں، 38 سال ان کی عمر ہے، 4 بچے ہیں. کہتی میں خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میں اور میرے بچے پیپر مس کر دیتے ہیں اور میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. یہ جو پیپر ہوتا ہے نا، جی، خواب کی تعبیر کے علم میں یہ ایک امتحان ہوتا ہے. پیپر آلریڈی امتحان کا نام ہے نا، جی پیپر. جی. تو امتحان اور آزمائش اور ابتلا، جی، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں. تو ان کی لائف میں آزمائشیں موجود ہیں، صحیح، لیکن یہ ابھی تک اللہ نے ان کو موقع دیا. آزمائشیں موجود ہیں، صحیح، اللہ نے ان آزمائشوں سے نکلنے کا ان کو موقع دیا. انہوں نے اس موقع کو مس کیا، ٹھیک ہے، اور اس چانس کو اویل نہیں کیا. صحیح. تو وہ مس کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تمہیں ایک موقع دیا گیا ان معاملات سے نکلنے کا تو نکلے کیوں نہیں ہو، کیوں اس کے اندر ابھی تک ہو. تو جب اللہ رب العزت انسان کو کوئی بھی موقع عطا کریں، جی، انسان کو چاہیے کہ اس موقع کو اپرچونٹی جانتے ہوئے اس کو اویل کرے. زبردست. اگر آپ زندگی میں جو پرانے لوگ ہیں اگر ان کی ہسٹری جاننا شروع کر دیں جو کہ غربت میں ہیں، اگر آپ یہ لفظ اور یہ ایک لائن ان سے جاننے کے لیے سرچ کرنا شروع کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ غربت کی زندگی جو بسر کر رہے ہو، کیا اللہ نے آپ کو زندگی میں کئی دفعہ موقع دیا تھا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مالی طور پر؟ کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے کبھی موقع نہیں ملا. یعنی کہ زندگی میں موقع ملتا ہے، موقع ہر انسان کو ملتا ہے، کوئی اس کو اویل کرتا ہے اور کوئی اس کو مس کرتا ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ اس کی ریسرچ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے مالی لحاظ سے آگے بڑھنے کا زندگی میں کوئی موقع ملا ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کا سنا کیونکہ مالی طور پر وہ بہت مستحکم ہوتے تھے، اور پرانے دور میں جب پاکستان انڈیا بنا اس وقت کی ان کے پاس سونے کی اینٹیں تک موجود ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے اس چانس کو اویل نہیں کیا. اس کے آگے کچھ خریداری نہیں کی. آپ کو زندگی میں بڑے لوگ ہی ملیں گے کہیں گے وہ شہر کا فلانا پلاٹ، وہ فلاں گھر مجھے اتنے کوٹیوں کے باہر مل رہا تھا، لیکن میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا ہے. آج وہ غربت کے حالات سے گزر رہا ہوگا. میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اگر بیماری ہے تو اس سے نکلنے کا چانس فراہم کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس غربت ہے اس کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی مہیا کرتے ہیں. اگر کسی انسان نے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی اور اس کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے لیے چانس مہیا کرتے ہیں، ایسی راہ، ایسا ٹریک مہیا کرتے ہیں جس میں اگر وہ چلے تو کامیاب ہو جائے. کسی نے ہر طرح کا یہ کامیابی کا، کامرانی کا، سرفرازی کا چانس اویل کیا، کسی نے مس کیا. آپ کو اویل کرنے کی اور مس کرنے کی یہ دو چیزیں ہی انسان کی زندگی سے ملیں گی. شیخ کیا ایمان سے متعلق بھی یہ بات ہے؟ کیا ایمان کو بہتر کرنے، ایمان سیکھنے، بڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل. اللہ رب العزت انسان کو، کیونکہ ایمان ایک نعمت ہے، بے شک، اور وہ دولت کیا ہے؟ نعمت ہے. جی.
اور وہ جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ نعمت ہے. اور معلوم عطا ہونا نعمت ہے. تو ایمان تو سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. سبحان اللہ. تو اس کا موقع ملتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی سبحان اللہ ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ دین آپ پر کمپلیٹ کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو کمپلیٹ کر دیا ہے. کیا بات ہے. واتممت علیکم نعمتی. نعمت. تو دین ایک ایمان کیا ہے؟ نعمت ہے. یزید و ینقص, کبھی وہ کم ہوتا ہے کبھی وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان اس کو آگے بڑھانا چاہے, اللہ سے ریلیشن مضبوط بنانا چاہے اور آگے تک لے کر جانا چاہے, اللہ اس کو موقع فراہم کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو بوڑھے ہیں, یہ جو بزرگ ہیں, چاہے وہ بابے ہیں یا مائیاں ہیں, آپ کو وہ دو جگہوں پر نظر آئیں گے. ان کی دو کیٹیگریز ہیں. 65 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا بابا, یا تو وہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا جی اور وہ یا آپ کو کھوکھے کے سامنے چائے پیتا ہوا, حکا پینے والوں کی محفل میں حکا پیتا ہوا. دو کیٹیگریز ہیں. یا مسجد ہے جی یا دوستوں کی حکے کی محفل ہے گاؤں میں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. اماں جی جو ہیں یا تو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, فجر کے بعد موقع ملا تو میں یہ پڑھنا ہے, میں نے یہ سورۃ بقرہ ختم کرنی ہے, میں نے آج جمعہ سورۃ کاف ختم کرنی ہے, آج میں نے یہ اتنا سپارہ پڑھنا ہے, یہ کل مجھ سے آدھا رہ گیا تھا آج میں نے ڈبل کرنا ہے. یا تو اماں جی آپ کو اس سچویشن میں نظر آئیں گی. پھر میں نے یہ تسبیح کرنی ہے. ہر وقت وہ کسی نہ کسی ٹو میں لگی ہوں گی کہ مجھے کسی صاحب علم سے بات کرنے کا موقع ملے تو میں اس سے پوچھوں کہ میں کیا پڑھا کروں. جی بالکل جی بالکل. حالانکہ وہ روز پڑھ رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ, صحیح لیکن اس ٹو میں لگی ہوتی, مجھے اور بتائیں میں اور کیا پڑھا کروں. صحیح. ٹھیک ہے جی بہتر. اور یا پھر وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ ڈرامہ. اس میں یہ ہو گیا, اس میں ساس نے ساس نے بہو کے ساتھ کیا کیا ہے, اس بہو نے یہ اپنی ساس کے ساتھ یہ کیا. صحیح. یہ دو کیٹیگریز میں نظر آتے ہیں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی بہتر. اللہ نے موقع دیا مسجد کا, لیکن کسی نے اویل کیا, کسی نے مس کیا. جی بہتر. ہر طرح کا موقع اللہ نے ہر انسان کو دیا, کسی نے اویل کیا, کسی نے مس کیا. صحیح. دنیا اسی دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. شیخ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے بہت سے لوگوں نے کچھ خواب دیکھے تھے اور وہ ان کی تعبیر جاننا چاہ رہے تھے. آپ نے بہت آسان طریقے سے ان کے جوابات دیے. آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کے صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں جس بات کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا ہے کہ دین اسلام نے جن چیزوں کو حاصل کرنے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے, ہمیں وہ ان دعاؤں کو لازمی اپنانا ہے, اور جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے پناہ مانگنی ہے. اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا ہے اور پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے, تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. میری اور آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. یہی آج کے اس صبح میں صبح وطن سے آپ کو پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم.